اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما المستثنى من الاعیان المتقدمة فهي اربعة تذکر فی مسائل اربعین. الاولی یجوز بیع المملوک الکافر اصلیا کانا ام مرتدا ملیا بلا خلاف ظاہر بل ادعی علیہ الاجماع وليس ببعید کما یظہر للمتتبع فی المواضع المناسبۃ لهذه المسألة كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض وبيع العبد الكافر اذا اسلم على مولاه الكافر وعتق الكافرة وبيع المرتد وظهور کفر العبد المشترى على ظاہر الاسلام وغیر ذلك وكذا الفطری على الاقوى بل الظاہر انه لا خلاف فيه من هذه الجهة وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله. ہماری جو گفتگو تھی وہ مقاصد محرمہ میں شیخ نے فرمایا کہ پہلی جو قسم ہے وہ حرمت الاکتساب بالاعیان النجسہ، جو نجس العین چیزیں ہیں ان کے اوپر پیسہ کمانا، بزنس کرنا حرام ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ نجاسات کتنی ہیں، 10 جو مشہور نجاسات ہیں متفق علیہ: پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں جو خون جائندہ رکھتے ہیں ان کی. اس میں 3 آپ ایڈ کریں گے: کتا، سور، کافر، اور شراب اور جو کی شراب. 2 شراب ہیں تو 8 اور 2 10. تو انہوں نے جو وہ پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار کا بتا دیا تھا. پھر 5 مسئلے ہو گئے. پھر کتا، سور کا انہوں نے ایک مسئلے میں بتایا 6. 7واں جو مسئلہ تھا وہ کس کا تھا؟ شراب کا. شراب اور جو کی شراب وہ انہوں نے ایک مسئلے میں بتایا. تو 8واں مسئلہ جو تھا وہ متنجس چیزوں کا تھا. تو نجاسات میں صرف ایک نجاست رہ گئی اور وہ کیا ہے؟ کافر. تو کافر کو اگر بیچا جائے تو اس کو بیچنا خریدنا جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ کافر کا جو ہے وہ اچھا. اب کافر انہوں نے یہ کہا، وہاں پہ انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا اور کہا کہ الاکتساب بالاعیان نجسہ 7 مسئلوں میں وہ بیان کیا. 8واں مسئلہ متنجس کے بارے میں تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ کچھ چیزیں حرمت تکسب سے مستثنی ہیں، اس میں جو ہے وہ عبد کافر ہے. عبد کافر کو بیچنا خریدنا جائز ہے، کافر اصلی ہو یا مرتد ہو. تو اب اس میں جو ہے وہ آپ کیٹیگریز لکھ سکتے ہیں کہ کافر بھی جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کافر ہے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، مثلا کافر ہے یعنی اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا. تو جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، کمیونسٹ یا ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی تھی اور ہمیشہ سے ایسی رہے گی. ایتھیسٹ خود سے دھماکہ ہو گیا، کسی نے کیا نہیں. تو وہ جو یہ سوچ رہے جی کافر کی اقسام. ہاں، کافر کی اقسام. پہلے وہ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مشرک ہیں، پہلے والے کو ملحد کہتے ہیں نا، الحاد کے قائل ہیں یا دہری ہیں یا الحاد کے قائل ہیں. جو بھی ملحد جی ایتھیسٹ، AETHEIST ایتھیسٹ. مشرک دوسرے جو ہے مشرک، پہلا ملحد ہو گیا AETHEIST. دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کو کریکشن مل جائے گی. موبائل میں جب ٹائپ کریں گے نا تو وہ خود ہی آٹو کریکٹ کر دے گا اس کو. ایتھیسٹ. دوسرے جو ہے وہ مشرک ہو گئے. مشرک یعنی شرک کرتے ہیں. تو اس میں اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن
مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توحید کے قائل نہیں ہے. اب اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جو خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، جیسے یہودی اہل کتاب ہیں، یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. ہاں تو مشرک بھی ہوئے اور دوسرے جو ہے وہ حضور کو بھی نہیں مانتے. تو حضور کو نہ ماننے والے یہ کیا ہو گئے؟ مشرک بھی ہو گئے اور نبوت کے منکر ہو گئے. یعنی ایک توحید کے منکر ہے، پھر نبوت کے منکر. تو نبوت کا منکر بھی جو ہے وہ کافر ہے. تو پہلا جو ہے وہ ملحد ہو گیا، دوسرا مشرک ہو گیا. اب مشرک میں جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز آ گئیں، جو شرک بھی کرتے ہیں اور حضور کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر دین کی جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی کو نہیں مانے. البتہ اس میں جو وہ کلام ہے، لیکن ابھی جو لکھوا ہے نا وہ لکھ لیں آپ. ضروریات دین کا انکار کرے، جیسے نماز کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، قادیانی جیسے ہوئے، تو ضروریات دین کا، نماز کا، روزے کا انکار کرنے والے یہ بھی جو ہے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. نہیں، یعنی کافر کی قسمیں بتا رہے نا، کفر یعنی انکار کی. تو پہلی قسم بتائی ملحد، دوسری بتائی مشرک، تیسری جو وہ ضروری ہے دین کا انکار کرنے والے، اور چوتھے جو ہے وہ ہیں جو دین لا کے پھر پلٹ جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں مرتد. یہ جیسے قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. دین اسلام یعنی جیسے بولے میں نماز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یا پرویزی ہے، پرویزی وہ بولتے ہیں کہ میں حدیث رسول کو نہیں مانتا، حدیث کو صرف قرآن کو مانوں گا، میں حدیث کو نہیں مانتا. نہیں، مرتد نہیں ہوئے، یہ ہوئے ضروری دین کا انکار کرنے والے کافر. یعنی کافروں کی قسم مرتد بھی کافروں کی قسم ہے، مرتد چوتھی قسم ہے. یہ ہو جائیں گے کفر اصلی، اور ایک ہے کفر عارضی. کفر عارضی جو ہے وہ مرتد ہے، چوتھی قسم. پرویزی حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. پرویزی کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے، اور جو حدیثیں چل رہی ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے بولتے ہوں گے، یا جو بھی، بہرحال وہ حدیث کے سرے سے منکر ہے. وہابی تو مطلب آپ جب ان کے نظریات کی طرف جائیں گے تو اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ کون سے نظریات ان کے ضروری دین کے خلاف ہیں، مخالف ہیں. لیکن اس میں یہ جو ضروری دین کا جو منکر ہے اس کو کافر بول دیتے ہیں. اس میں شبہ آ جاتے ہیں، جیسے اب آغا خانی ہے، آغا خانی کافر نہیں ہے، آغا خانی مسلمان ہے. ان کے جو امام ہے وہ امامت کو کیونکہ سب کچھ مانتے ہیں، امام کے قول کو، تو امام نے بول دیا ابھی نماز جو ایسے پڑھ لو، ذکر کر لو، بس یہ نماز ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ چیریٹی دے دو ہمیں، یہ زکوٰۃ ہو گئی. یہ بھی تو ہے نا کہ جو حلول کے قائل ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں. ہاں، جو حلول کے کیا حلول کے قائل ہیں، وہ جیسے یا علی مدد کہتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں یا علی مدد، لیکن وہ یا علی مدد سے یہ مراد نہیں لیتے جو مولائے کائنات ہے، وہ حاضر امام کو مانتے ہیں. ہاں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوگا، اور لیکن یا علی مدد سے وہ بھی لیتے ہیں اور یہ بھی لیتے ہیں، یعنی حاضر تک لے کے آتے ہیں نا، کیونکہ حاضر امام معصوم سمجھتے اسے، تو وہ اس تک لے کے آئیں گے. پھر تو یہ ہوا رحمان بھی خوش، شیطان بھی خوش. نہیں، یعنی جو بھی ہے غلط تو غلط ہے، لیکن یہ کہ کافر تو نہیں ہے نا. یعنی ایک شخص شبہ میں آ گیا، شبہ کی وجہ سے اس نے غلط نظریہ انتخاب کر لیا، تو کیا وہ کافر ہے؟ جب وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے، فرشتوں کو بھی مان رہا ہے، اور امامت کو ماننے کی وجہ سے وہ بھٹک گیا، غلط امام کو ماننے کی وجہ سے وہ صحیح ٹریک سے صراط مستقیم سے اتر گیا. جو صراط مستقیم نہیں تھا اسے صراط مستقیم مان رہا ہے، اور اس نے پھر ساری چیزیں اس کی چینج کرا دی. تو یہ شبہ ہے، ورنہ وہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے کافر. اب یہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ کہتے ہیں کافر، لیکن اس میں کلام ہے کہ ایک شخص میں اگر ایمان آ گیا اللہ پہ، رسول پہ، تو آپ اسے کیسے بولیں گے کہ
یہ کافر ہے. اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو پھر قادیانی بھی یہی مسئلہ ہو جائے گا, قادیانیوں پہ بھی آ جائے گا. نہیں, قادیانیوں کے اوپر تو مطلب دلیل ہے نا کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے. امامت کے ساتھ بھی نہیں, امامت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک غلط شخص کو امام مانتا ہے تو وہ واجب القتل ہے, یہ نہیں ہے. واقفہ تھے یا جو فتحی تھے یا جو دوسرے جو وہ تھے شیش امامی اور اس طرح کے جو ان کو واجب القتل تو نہیں کہتے. لیکن ابھی چوتھا جو ہے وہ مرتد جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اچھا, مرتد جو ہے وہ کفر عارضی ہے, اور یہ تین قسمیں جو پہلے بیان کی یہ کفر ذاتی ہے, اصلی ہے. تو کفر اصلی اور کفر عارضی, چوتھا جو ہے وہ کفر عارضی مرتد. منکر ضروریات میں تو میں نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا نا آپ کو. اب آپ خود تحقیق کریں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی علم اور توفیق دے کہ آپ دیکھیں اس میں کہ وہ واقعی کافر ہے یا نہیں ہے, یا کسی شبہ کی وجہ سے. تو بہت سے جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ضروریات دین کا انکار اللہ رسول کے انکار پہ پلٹے تب وہ کافر ہے, ورنہ کافر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اہل سنت ہیں, وہ امامت کو نہیں مانتے تو کیا کافر تو نہیں ہے, لیکن مومن واقعی نہیں ہے. یعنی ایمان کی جو آگے کی سیڑھی ہے وہ امامت ہے, وہ اس کو نہیں مانتے, تو ایمان کامل نہیں ہے ان کا. نہ یہ کہ وہ مرتد, ہاں مرتد بتاتے ہیں. تو ایک شخص لکھے مرتد دو طرح کے, مرتد ملی, مرتد فطری. ہاں کفر عارضی ہے, مطلب یہ کفر جو ہے وہ عارض ہے, بتاتے ہیں ابھی خود ہی آپ لکھ لیں گے. مرتد ملی, مرتد فطری. اب یہ جو مرتد ہے فطری اور ملی یہ دونوں اسلام کی طرف پلٹے گا. یعنی اگر فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا, اس کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے اور پلٹ گیا جیسے سلمان رشدی, تو اس کو بولتے ہیں مرتد فطری. اگر فطرت اسلام پہ پیدا ہوا اور اس کے دونوں ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان تھے اور وہ مسلمان پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ کافر ہو گیا, تو اس کو بولیں گے مرتد فطری. جیسے سلمان رشدی, یہ اگر امام خمینی نے کہا تھا اگر یہ سب سے بڑا متقی انسان بھی بن جائے تب بھی اس کا یہی حکم ہے کہ واجب القتل ہے. مرتد فطری کا دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ واجب القتل ہے. دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے فطری میں؟ ہاں, یعنی دونوں ماں باپ اس کے جو ہے وہ مسلمان تھے. اگر ایک ابھی ایک ہو, ابھی اگر نہیں, ابھی جو ہے وہ دونوں ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں نا. دونوں مسلمان ہو تو فطری ہے. جی. دوسرا جو ہے مرتد ملی ہے. مرتد ملی یعنی وہ پہلے کافر تھا اور وہ کسی مبلغین کی دعوت کے نتیجے میں, تبلیغ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گیا, یعنی ملت اسلام میں آ گیا, آنے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہو گیا. جیسے ایک شخص جو وہ مسلمان ہوا, اب وہ مفتی جس نے اس کو مسلمان کیا تو صبح اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, چلو پڑھنے چلے. پھر وہ اپنے کام سے گیا, کیا ہوا, پھر وہ مصروف ہو گیا اپنے کام میں, پھر دوپہر کو آ گیا, کھٹ کہا کہ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے, نماز پڑھنے چلیں. پھر عصر کی نماز پڑھانے اس کو لے گیا, پھر مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز. تو اس نے بولا بھائی یہ جو اسلام ہے نا یہ آپ ہی رکھ لو اپنے پاس, مجھے نہیں چاہیے. تمہیں مبارک ہو تمہارے. ہاں, تو وہ مرتد, وہ پاکستانی مسلمان نہیں تھا جو نمازی نہیں, تو جو اس کو ان کی اطلاع نہیں تھی تو اس نے دین اسلام چھوڑ دیا. تو پہلے آیا ملت اسلام میں آیا, آنے کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا کفر میں, اسے بولیں گے مرتد ملی. تو مرتد ملی کی توبہ قبول ہے ظاہری طور پر, لیکن ظاہری طور پر, باطنی طور پر تو دونوں کی قبول ہے اگر توبہ کریں, لیکن ظاہری طور پر مرتد ملی کی معافی ہو سکتی ہے, اس کے ریلیکسیشن کنسیشن دیے ہوئے ہیں. لیکن مرتد فطری کو یہ مطلب ایک اٹل فیصلہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے اگر وہ دین اسلام سے ہٹ جائے. تو جیسے ابھی بھی وہ پروڈیوسر, فلم پروڈیوسر کون ہے وہ جو ہندو ہوا ہے, یا اور بھی جو لوگ کہتے ہیں
یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ معذرت کے ساتھ یعنی نشے میں نہ ہو، پیا ہوا نہ ہو، اور اس کے اوپر کوئی اکراہ نہ ہو، اجبار نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ بندوق کسی نے رکھی ہوئی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں ہندو ہو گیا ہوں اور میں نے ہندو مت اختیار کر لیا، تو مذاق نہیں ہے یہ. اگر یہ جو ہے وہ ظہور کلام اس کا یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہٹ رہا ہے اور اندر سے جو ہے وہ مسلمان بھلے بھی ہو اور اس کے اوپر کوئی اجبار یا اکراہ نہ ہو. اگر اکراہ اور اجبار میں دونوں میں فرق ہے. اکراہ بھی نہ ہو، مثال کے طور پر اس کے جو بینک اکاؤنٹ ہے سب سیل کر دیں گے، اسے جو نکال دیں گے، اسے کچھ اور کر دیں گے، اس طرح کے اکراہ اس کے اوپر نہ ہو اور وہ اظہار کرے اس بات کا کہ میں ہندو ہو گیا ہوں، تو یہ واجب القتل ہے. ورنہ تو مطلب تقیہ کرنے نا. یہاں کوئی تقیہ، یہ دین مذاق نہیں ہے. اگر اقرار اور اجبار ہو تو ایسا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. نہیں، اقراء اور اجبار میں تو پھر مرتد نہیں ہے نا، پھر مرتد کی اس میں ہی نہیں آ رہا. ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص، مرتد کی بات کر رہے ہیں ہم، اگر کسی شخص کے اوپر اقراء بھی نہیں ہے اور اجبار بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے تلوار اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، تلوار اس کے سر کے اوپر ہے اور اس سے بول رہے ہیں کہ تم ہندو ہو جاؤ، تو یہ تو ہو گیا اجبار. ایک دفعہ یہ کہ اس سے بولیں کہ تمہاری نیشنلٹی کینسل کر دیں گے، تمہارے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیں گے اور تمہیں ذلیل کر کے ہم نکال دیں گے اگر تم ہندو نہیں ہوئے. تو پھر اگر وہ ہندو ہوتا ہے تو یعنی یہ اکراہ ہے اس کے اوپر. تو اکراہ اور اجبار کے بغیر اگر کوئی دین اسلام سے پھرنے کا اعلان کرے تو یہ واجب القتل ہے، اگر یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا تو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کے 4. اب اسی میں جو ہے وہ جو خوارج اور نواصب ہیں، یعنی جو کھلم کھلا اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے، جیسے اعظم طارق نے کیا تھا. اچھا، شیعوں سے کرے وہ بات الگ ہے، لیکن جو اہل بیت سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرے وہ ناصبی ہے. ناصبی وہ نہیں ہے جو شیعوں سے اگر دشمنی کا اظہار کرے. ابھی جیسے ایک صاحب نے جو ہے وہ شیعوں کی توہین کی اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے. وہ غزبی مسجد میں، اچھا وہ بیٹھ کے جو پارک کے پلاٹ پہ بنی ہوئی مسجد میں اس کی حفاظت کے لیے، اور پھر اللہ کے گھر میں اس نے جو ہے وہ نازیبا کلمات اور چیزیں جو وہ شیعوں کے بارے میں استعمال کیے. تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ کتنا ذلیل اور رسوا ہو کے جو ہے وہ یہاں سے نکلا اور یہاں پہ اس کو کوئی جگہ نہیں ملی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی اپنی تمام وسعت کے باوجود، اور اسے چھوڑنا پڑا اپنے تمام یعنی طاقت کے باوجود. جب وہ طاقت میں تھا تو طاقت کا زوم اتنا تھا کہ وہ کسی کے آگے نہیں دب رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے نکال دیا. تو یہ ہمارے لیے دیکھ کے ہم عبرت حاصل کریں ان لوگوں سے. تو اب یہ بتایا آپ کو کہ خارجی خوارج اس کو نہیں بولتے جو شیعوں سے دشمنی کا اظہار کرے، جو علل اعلان امام حسن، امام حسین، اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے جیسے امیر معاویہ، تو وہ ناصبی ہے. یا خوارج جنہوں نے جنگ لڑی یا جنہوں نے بصرے میں حضرت علی سے جنگ لڑی، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ جنگ صفین نہیں ہوئی، جنگ جمل نہیں ہوئی، جنگ نہروان نہیں ہوئی، تو ہم بھی انکار کرتے ہیں. نہ غزوہ بدر ہوئی، نہ احد ہوئی، نہ خندق ہوئی، نہ مارکہ خیبر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم بھی ساری چیزوں کے منکر ہو جائیں گے. نہ محمد بن قاسم آیا نہ گیا. یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی، کوئی وحی نہیں آئی. ہاں بالکل 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 وہی ہے. وہ یہ یزیدیوں کا ٹریک ہے کہ مطلب ان کے اوپر اشکال کو بچانے کے لیے یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. اس کا نتیجہ جو ہے ہر شخص جو ہے جناب آدم بن جائے گا، جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، چونکہ تاریخ سے ہی آیا وہ تو خیر اب آپ اس میں آگے نکالیے گا، جوڑیے گا کیا کیا بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حضرت عمر کی فتوحات تھی کہ انہوں نے ایران جو ہے وہ فتح کیا، وہ بھی سب جو تاریخ کو جب آپ مان ہی نہیں رہے، تاریخ کو آپ مخدوش قرار دے رہے ہیں، تو پھر تو اس کا یہ بھیانک نتائج ہی ہوں گے.
جو جتنے بھی آپ کرتے رہیں وہ کم ہی ہوں گے، بھیانک نتائج نکلتے چلے جائیں گے۔ جو بھی ان کا انکار کرے گا تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے، یعنی تاریخ میں تھوڑی بہت ہیرا پھیری، جیسے انہوں نے جھوٹ بولا کہ حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی آواز پر محمد بن قاسم کو بھیجا، یہ جھوٹ تھا جو 22 کروڑ عوام کو سکھایا گیا، لیکن تاریخ اس کی وجہ سے جھوٹی نہیں ہوگی، تاریخ تو سچی ہے۔ تاریخ میں تم نے جھوٹ ملایا، نہر بہ رہی ہے اس میں صاف پانی ہے، اس میں زہر تم نے ملایا، تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت جو ہے وہ صاف شفاف پانی نکالا ہے۔ تو بہرحال جو وہ یہ جو خوارج ہیں، میں خوارج کی تعریف آپ کو بیان کر رہا تھا کیونکہ اس میں شبہ نہ ہو، شیعوں سے جو لڑے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو خوارج اور نواسب نہیں کہیں گے، اور خوارج اور نواسب کی جو نجاست کے بھی بہت سے لوگ قائل ہیں۔ تو اگر آپ نے کہا کہ کافر نجس ہے تو المستثنی من بیع الاعیان النجسہ، پہلا چار چیزیں مستثنی ہوئی ہیں بیع اعیان نجسہ میں سے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ کافر ہے، باقی 9 نجاستیں تو ہم نے ان کی حرمت تکسب کا جو بھی مسئلہ تھا وہ ہم نے پورا بیان کر دیا۔ تو اب جو مستثنی ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ پہلی ایکسیپشن کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا مطلب آگے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اس کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ تو اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کافر بنانے والی چیز ہے، مثلا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کافر جیسے بنا لیا تو اب یہ کافر ہو گیا، تو میرے آپ کے بنانے سے کافر نہیں بن جائے گا کوئی شخص۔ اگر کافر بنانا یا کسی آزاد انسان کو بیچنا جائز ہوگا شریعت کی نظر میں تب وہ کافر بن سکے گا، ورنہ وہ کافر نہیں بن سکے گا۔ جیسے فرض کر لیا بنگلہ دیش میں کسی کو جو ہے وہ لے گئے اغوا کر کے اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ غلام بنا کے لے آئے، یا وہاں سے کسی کو اغوا کر کے لے آئے، یا ہیومن ٹریفکنگ جو ہوتی ہے جس میں آزاد انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ تو جب حرام ہے تو کافر بنانا ہی حرام ہے، تو اس کو بیچنا، خریدنا اور اس کو رکھنا اور اس سے استفادے کرنا یہ سب حرام ہو جائے گا۔ لیکن جب کافر بنانا صحیح ہو تو کافر بنانے کو بولتے ہیں سرقہ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ، مستثنی یعنی ایکسیپشن اعیان نجسہ میں سے جن کی حرمت تکسب کی بات ہو گئی، ان میں سے مستثنی 4 چیزیں ہیں۔ تذکر فی مسائل 4، 4 مسئلوں کے ضمن میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ پہلا، یجوز بیع المملوک الکافر، اگر کوئی غلام ہے کافر ہے اس کا بیچنا خریدنا جائز ہے، اصلیاً کانا ام مرتدن ملین، اصلی ہو یا مرتد ملی ہو، بلا خلاف ظاہر، بغیر کسی اختلاف کے، بلکہ اس کے اوپر اجماع بھی ادعا کیا گیا ہے، ولیس ببعید، اور یہ بعید نہیں ہے، کما یظہر للمتتبع فی المواضع المناسبۃ لہذه المسئلۃ کاسترقاق الکفار۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعید بھی نہیں ہے، جس طرح سے تحقیق کرنے والے کے لیے مناسب جو جگہیں ہیں اس مسئلے کی، ان کی تحقیق سے ظاہر ہوگا۔ جیسے جو اب یہ ایڈریس دے رہے ہیں آپ کو، ریفرنس دے رہے ہیں کہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں اس مسئلے کو تو کتاب عتق میں، یا کتاب جو عبید کی، عبید اور اماء کی کتاب ہوتی ہے، اس میں جو مسئلہ وہاں ڈسکس کیا ہوگا انہوں نے کہ کافر کو کیسے غلام بناتے ہیں، اس ارقاق کافر، تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یعنی کافر حربی ہو اور اس کے اوپر آپ کی اتنی طاقت ہو کہ آپ اسے غلام بنا سکیں تو اس کو غلام بنا سکتے ہیں، اور اگر جہاد بھی جو ہے وہ ابتدائی ہے تو وہ اللہ رسول کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں شیعہ فقہا میں، شیعہ مسلک میں جو جہاد ابتدائی ہے وہ صرف اللہ رسول اور امام معصوم ظاہر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بازگشت اس کی طرف ہے کہ اللہ کی حکم کے بغیر جہاد شروع نہیں کر سکتے، اور جو جہاد دفاعی ہے اگر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ ہو رہا ہو تو وہ دفاع کے لیے جہاد لڑ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کافر حربی کو غلام بنا سکتے ہیں، کافر ذمی کو غلام نہیں بنا سکتے۔ دوسرا مسئلہ شراء بعض من بعض، یعنی ایک
جو غلام ہے وہ دوسرے غلام کو خریدے، تو ایک غلام کا دوسرے غلام کو خریدنا یہ صحیح ہے. تو جیسے اگر اس نے ایک غلام کو خریدا پھر آپ نے اسی کو خرید لیا تو دو غلام آپ کے ملکیت میں آ جائیں گے تو وہ صحیح ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر عبد کافر جو وہ اس کا غلام بھی کافر ہو، اس کا مولا بھی کافر ہو اور وہ مسلمان ہو جائے غلام، تو غلام اگر اسلام لے آئے تو پھر یہ کافر مولا کی ملکیت میں نہیں رہ سکتا. تو مسلمانوں کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو آزاد کرائیں. وہ بیع العبد الکافر، کافر کو بیچنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا اگر مسلمان ہو جائے علی مولا الکافر. وہ عتق الکافرہ، اسی طرح سے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ کافر کے نکاح میں ہو تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہ آزاد ہونا چاہیے اس کو. وہ بیع المرتد، یعنی اس کو آزاد کرنا چاہیے، یا یہ کہ کسی کو پیسہ دینا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کو آزاد کر دے اگر کنیز تھی. اگر کنیز نہیں تھی تو پھر تو وہ ویسے ہی آزاد ہو جائے گی. وہ بیع المرتد، مرتد کا بیچنا یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے. وہ ظہور کفر العبد المشتری علی ظاہر الاسلام، اور وہ اب جو یعنی خریدا گیا ہے ظاہر اسلام کے اوپر، وہ غیر ذالک. اور اس کے علاوہ جو دوسرے یعنی جیسے کسی نے جو وہ اسلام کا اظہار کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو خرید لیا، تو یہ یہاں پر یہ ہے کہ مطلب کسی نے جو ہے وہ یعنی غلام خریدا تو غلام نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کافر ہے، تو یہ جو غلام خریدا علی ظاہر الاسلام اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کافر تھا، اس کی بیع بھی صحیح ہے. اگرچہ یہ نجس ہے، عیان نجسہ میں سے ہے، لیکن اس کی بیع بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. وَقَدَ الْفِطْرِ عَلَى الْأَقْوَى، اگر مرتد فطری بھی ہو جیسے سلمان رشدی تو اس کا بیچنا خریدنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. بل ظاہر انہ لا خلاف فیہ من هذه الجہت، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس جہت سے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَلَامٌ، لکھے ایک مطلب لکھے مرتد فطری کو بیچنے میں دو مشکلات ہو سکتی ہیں. مرتد فطری کو بیچنے میں دو مشکلات ہو سکتی ہیں. غلام، ہاں غلامی کی بات ہو رہی ہے. مرتد فطری کو بیچنے میں، غلام بنا کے نہیں بنا ہوا تو پہلے ہی غلام ہے، غلام ہے اور مرتد ہے. مرتد فطری کو بیچنے میں دو مشکلات ہیں. نمبر ایک نجاست، نمبر دو یہ واجب القتل ہے. یعنی قاضی جب بھی اس کے اوپر زور، کورٹ میں جب بھی اس کا محاکمہ ہوگا عدالت میں، تو عدالت یہ حکم کرے گی کہ اس کو قتل کر دو. تو اس کا مطلب یہ معرض تلف میں ہے. تو ایک چیز جو معرض تلف میں ہو اس کے پیسے تو پھر ضائع گئے نا. اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک ایسا غلام خریدا جو مرتد فطری تھا، اور جیسے سلمان رشدی کو آپ نے برطانیہ سے بہت زیادہ پیسے دے کے اس کو خریدا، $50,000 میں خریدا، اور ایک مسلمان نے جو وہ تلوار نکالی اس کو مار کے چلا گیا، تو آپ کے $50,000 تو ڈوب گئے. تو یہ معرض تلف میں ہے، اس لحاظ سے بھی مشکل ہے، اور کیونکہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، تو نجاست ہے اس کے اندر، اس لحاظ سے بھی مشکل ہے. تو یہ کہنا ہے کہ نجاست کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن معرض تلف کے لحاظ سے جو مشکل ہے وہ اس کو آپ حساب کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے کم پیسے میں کہیں بھئی یہ مارا جائے گا، اب جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا کسی کا تب تک ہی کام کر سکے گا، اس کے بعد تو مارا جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. اسی لیے اختلاف بھی ہے، اور زیادہ تر جو فقہاء ہیں وہ مخالف ہیں.
وَإِنْ كَانَ فِيهِ کلام، اگرچہ فیہ کی ضمیر پلٹ ہے مرتد فطری پہ، اگرچہ فطری میں کلام ہے، من حیث کونہ فی مارز طلب، اگر یعنی اس حیث سے کہ یہ طلب ہونے کی جگہ پر ہے کہ لوجوب قتل ہی، کیونکہ اس کا قتل ہونا واجب ہے، وَلَمْ نَجِدْ مَنْ تَحَمَّلَ فِيهِ مِنْ جہت نجاست ہی، اور ہم نے نہیں دیکھا کسی کو جس نے تحمل کیا ہو نجاست کی جہت سے، عدم یسر من بعض الاساتین فی شرح علی القواعد، یعنی بعض اساتین نے علامہ ہلی کے قواعد کے اوپر جو شرح لکھی وہاں پر انہوں نے نجاست کو بھی رکاوٹ بنایا، لیکن زیادہ تر نے جو ہے وہ دوسری مشکل کو رکاوٹ بناتے ہوئے فطری کا کہا کہ اس کو بیچنا خریدنا صحیح نہیں ہے۔ حیث احترز بقول العلامۃ ما لا يقبل التطہیر من النجاسات، انہوں نے کہا مرتد ملی جو ہے وہ توبہ کرے تو یہ پاک ہو سکتا ہے۔ مرتد ملی کہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نہیں سمجھا تھا، اور اب میں اپنے پورے شعور کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسے وہ نواز شریف ہر دفعہ آ کے لوگوں کا ایسا جو ہے وہ کرتا تھا، بیوقوف بنا کے چلا جاتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، اب میں وعدہ کرتا ہوں اب بالکل صحیح سے کام ہوگا، تو 3 دفعہ تو مرتد ملی ہو گئی بنا کے چلا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ مرتد ملی کہے کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اور پہلے جو ہے وہ میں نہیں سمجھا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ تو توبہ جب اس نے قبول کر لی تو وہ پاک ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن مرتد فطری اگر وہ توبہ بھی کر لے تو قتل ہونا اس کا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس لیے بار بار ان کو اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے، ظاہری طور پر اس کی توبہ قبول بار بار جب بھی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں ان کو جی۔ حیث احترز بقول العلامۃ ما لا يقبل التطہیر من النجاسات، تو انہوں نے پہلی مشکل ہی کو رکھا کہ کیونکہ یہ توبہ اس کی قبول نہیں ہے اور یہ تطہیر کو قبول نہیں کرتا تو یہ نجس العین ہے، اور جو مرتد ملی ہے وہ توبہ قبول کر لے تو نجاست اس کی ختم ہو جائے گی تو وہ بک سکتا ہے، تو یہ اس چیز کو انہوں نے رکاوٹ بنایا۔ کتنی مرتبہ اجازت ہے، کوئی تعداد ہے؟ نہیں۔ اما یقبلہ، قاضی دیکھے گا، ولو بالاسلام، اما یقبلہ یعنی ان ما یقبلہ، جیسے ان یعنی اس کے مقابلے میں وہ مرتد جو اس کی توبہ قبول ہے، یہ تطہیر کو قبول کر، ما یقبل التطہیر جیسے مرتد ملی، یہ ان ما ہے نا، اما یعنی ان ما سے مراد کیا ہے؟ مرتد ملی، ما یقبل التطہیر، جو تطہیر کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، مسلمان ڈکلیئر ہو جائے گا، تو وہ اس کو آپ بیچ سکتے۔ ولو بالاسلام، اگرچہ اسلام کے ذریعے سے، کل مرتد ولو ان فطرتن علی اصح القولین، فبنا جواز بیع المرتد علی قبول توبتہ، تو انہوں نے بنا اس کے اوپر رکھی کہ مرتد کو بیچنا اس وقت جائز ہے جب اس کی توبہ قبول ہو، بل بنا جواز بیع مطلق الکافر علی قبولہ للطہر بالاسلام، بلکہ انہوں نے جو بعض اساتین ہیں انہوں نے بنا اس کے اوپر رکھی کہ مطلق کافر کو اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لے اور پاک ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کی حالت میں اس کو نہیں بیچا جا سکتا۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حُکْمَ الْأَصْحَابِ بِجَوَازِ بَيْعِ الْكَافِرِ نَظِيرَ حُکْمِهِمْ بِجَوَازِ بَيْعِ الْكَلْبِ لَا مِنْ حَيْثُ قَابِلِيَّتِهِ لِلتَّطْهِيرِ نَظِيرَ الْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ وَأَنَّ اشْتِرَاطَهُ قَبُولَ التَّطْهِيرِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَتَوَقَّفُ الْانْتِفَاعُ بِهِ عَلَى طَهَارَتِهِ لِيَتَّصِفَ بِالْمِلْكِيَّةِ لا مثل الکلب والکافر المملوکین مع نجاست اجماعاً، کہہ رہا آپ اتنی جو توجیہ کر رہے ہیں کہ اس کافر کو بیچنا جائز ہے جو پاکی کو قبول کر لے، طہارت کو قبول کر لے، تو کتے کا کیا کریں گے آپ؟ کتے کو تو آپ جو کچھ بھی کر دیں، وہ کتا جب تک کتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، تو اور کتے کو بیچنا جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک پانی متنجس ہے اور اس کو پورا ٹینک ہے پانی کا، جو ہے وہ ٹینکر آیا، وہ نجس پانی کا ٹینکر ہے، اور
اس کو جو ہے وہ آپ نے بیچا کس کے لیے بیچا؟ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، پانی شارٹ تھا وہاں پہ، یا باغات کو پانی دینے کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا. ہاں، یعنی وہاں پہ جہاں انتفاع مشروط نہیں تھا کھانے اور پینے پر، تو وہاں پہ آپ نے تمام فقہا نے اجازت دی کہ نجس پانی کو بھی بیچ سکتے. تو پھر یہ کافر سے ہی کیوں دشمنی ہو رہی ہے؟ تو پھر یہاں بھی فتویٰ دیں کہ کافر جو ہے وہ نجس بھی ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے. یہاں پہ تطہیر کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حکم، یہ حکم جو ہے نا یہ مصدر ہے، تو اس کو مصدر معنی کرو گے تب صحیح معنی نکلے گا. بِأَنَّ حُکْمَ الْأَصْحَابِ، اصحاب کا حکم نہیں، اصحاب کا حکم کرنا. بِأَنَّ حُکْمَ الْأَصْحَابِ، اصحاب نے جو حکم کیا، بِجَوَازِ بَيْعِ الْكَافِرِ، کافر کا بیچنا جائز ہے. یہ اسی طرح سے جیسے انہوں نے حکم کیا، نظیر حکمہم، یہ بھی مصدر ہے. جیسے اصحاب نے حکم کیا، کیا کیا؟ کہ کتا بیچنا جائز ہے. تو کتا جو ہے وہ پاک تو نہیں ہوتا، کتے کو 7 سمندر بھی ڈبولو تو پاک نہیں ہوگا. لا من حیث قابلیتہ للتطہیر نظیر الماء المتنجس، جیسے پانی نجس شدہ پانی، متنجس پانی، اور ان کا شرط کرنا، اصحاب کا شرط کرنا، یہ جو بعض اساتین نے شرع قواعد میں شرط کیا کہ کافر جو ہے وہ اسلام لا کے تطہیر کو قبول کرے. وَأَنَّ اشْتِرَاطَهُمْ قبول التطہیر، یعنی ماء متنجس میں بھی جو انہوں نے شرط کی کہ تطہیر کو قبول کرے، وہ وہاں پہ انما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طہارته، جہاں استفادے متوقف ہوں طہارت کے اوپر تاکہ وہ ملکیت سے متصف ہو سکے، نہ کافر اور کتے کی طرح سے جو نجاست کے ساتھ ہی جو ہے وہ مملوک ہے. پانی میں انہوں نے یہ کہا کہ پانی میں تطہیر کا قبول کرنا شرط ہے. جیسے پانی اگر نجس ہو گیا ہے تو آپ کڑ سے اس کو ملاقات کریں گے، عین نجاست اس میں نہ ہو وہ زائل کریں گے، اور کڑ سے اس طرح سے ملاقات کریں گے کہ زوال تغیر ہو جائے. تو جب زوال تغیر ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. جب پاک ہو جائے گا تو آپ اسے وضو بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، اور دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں. فیما یتوقف الانتفاع به علی طہارتہ، تو یہ وہاں پر ہے جہاں انتفاعات طہارت پہ مشروط ہے. لیکن جہاں پر انتفاعات طہارت پہ مشروط نہیں ہے، جیسے کتا اور کافر، وہاں پہ پھر آپ یقبل التطہیر کی باتیں نہ کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.